وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس دفعہ جو جرمنی کے سالانہ جلسے میں شرکت کی توفیق ملی تو جہاں جماعت کی ترقی سے متعلق بہت سی خوشگوار باتیں دیکھنے میں آئیں، وہاں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ معلوم ہوئی کہ جن احمدیوں نے بھی مشرقی یورپ سے آ کر مغربی جرمنی میں بسنے والوں سے رابطے کیے ہیں یا روسیوں سے رابطے کیے ہیں، ان کے رابطوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت جلدی ان لوگوں میں اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی. اور اگرچہ وہ سارے دوست تو جلسے پر آ کر ملاقات نہیں کر سکے، لیکن جتنوں نے بھی کی ان کو دیکھ کر دل خوشی اور اطمینان سے بھر گیا کہ بہت تیزی کے ساتھ ان میں احمدیت میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کے دیگر فرقوں سے اختلافی عقائد کا تعلق ہے، ان لوگوں کے لیے جماعت احمدیہ کو حق پر سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے ایک لمبے عرصے سے ان کے دلوں کی پٹی صاف کی ہوئی ہے، اور اگرچہ وہ خدا سے بھی دور چلے گئے مگر ساتھ ہی لغو اور کہانیوں والے عقائد سے بھی دور چلے گئے، اور اب انہیں صرف وہی مذہب مطمئن کر سکتا ہے جو محض دل ہی کو مطمئن نہ کرے بلکہ دماغ کو مطمئن کرے. اور جب تک ان کا دماغ مطمئن نہ ہو ان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا. اس لیے جب بھی ان کو سمجھانے کی خاطر کہ جو اسلام تمہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ تنہا تصور نہیں ہے، اور بھی اسلام کے تصور ہیں، اور ہمارے مخالفین ہمیں اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، اور جو اختلافی عقائد ہیں ان میں سے چند یہ ہیں. جب بھی یہ بات ان سے کی گئی بے ساختہ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی کسی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم بغیر تردد کے آپ کی بات سنتے سنتے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہی معقول اسلام ہے، اس کے سوا اسلام کی کوئی صورت نہیں. تو اتنے عظیم الشان تغیرات خدا تعالیٰ نے احمدیت کے ذریعے اسلام کے نفوذ کے پیدا فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس پر عملاً خدا تعالیٰ کا شکر نہ ادا کریں تو بڑی سخت بدنصیبی ہوگی. جرمنی میں کچھ نوجوان اور کچھ انصار خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور بعض لجنہ اماء اللہ کی ممبرات بھی اس بارے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان سب کی کوششوں کے نتائج جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت ہی امید افزا ہیں. اس ضمن میں ایک اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون جو پرانے الفضل میں کسی ایک بہت پرانے الفضل میں شائع ہوا تھا، مجھے ہندوستان سے ایک دوست نے بھیجا ہے. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں
اور اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے میں نے خطبے میں حضرت مسلم موعود کے ایک رویا کا ذکر کیا تھا کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے جگہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یہ ام طاہر کے ایک بیٹے کو، اور وہ اس میں نے نام طاہر لے دیا تھا جو حضرت مسلم موعود کی طرف منسوب کر کے۔ چونکہ وہ رویا بہت پہلے سے پڑی ہوئی تھی، اس لیے خطبے کے مان بعد میں نے ربا لکھا کہ یادداشت سے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اصل رویا جس اخبار میں چھپی تھی اس کی عکسی تصویر مجھے بھجوائیں، تاکہ اگر کوئی غلطی سے واقعہ کے خلاف بات مذکور ہو گئی ہو تو اس کی درستی کر لی جائے۔ وہ رویا میں نے دوبارہ پڑھی تو اس میں باقی مضمون تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بالکل رویا کے مطابق ہی تھا، یعنی یادداشت نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن لڑکے کا ذکر تو ہے، اس میں میرا نام نہیں، بلکہ وہ جس رنگ میں ذکر ہے وہ خاص اپنے ذات میں ایک معنی رکھتا ہے، اور اس میں بھی ایک پیشگوئی مضمر تھی۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ جب میں نے خطرہ محسوس کیا تو میں بالا خانے پر اس غرض سے گیا کہ اپنی اہلیہ ام طاہر کو بھی جگا دوں اور ان کو بھی ساتھ لے چلوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ بچہ جو موجود نہیں تھا ان کے حضرت مسلم موعود کے ذہن میں، اچانک اس طرح دکھایا جانا خود اپنی ذات میں ایک اعجازی رنگ رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بچے کو اٹھایا تو وہ لڑکا بن گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجود بچوں کی طرف اشارہ کرنا مراد نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے بچے کی طرف اشارہ کرنا مراد تھی جو خدا کی تقدیر میں دین کے کام آنے والا تھا، اور اس کا لڑکا بن جانا بتاتا ہے کہ بعد میں اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہونی تھی۔ بس ایک تو یہ الفاظ کی درستی ذہن نشین کر لیں، اور جو چھپ چکے ہیں خطبے یا ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں اب درستی تو ممکن نہیں، لیکن تاریخ میں یہ بات میرے اس خطبے کے ذریعے درج ہو جائے گی۔ دوسری بہت دلچسپ بات جو دوبارہ پڑھنے سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو خطرہ تھا وہ فوجیوں کی طرف سے تھا، اور ان فوجیوں کی تعین نہیں ہے کہ کون ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں اچانک گھر سے باہر دیکھتا ہوں تو کچھ فوجی افسر گویا بدنیتی کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، اور مجھے ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو میں زمین پر اتر کر جانے کی بجائے، جس طرح پہاڑوں پر گھر بنے ہوتے ہیں کہ اوپر کی منزل کا بھی تعلق ہوتا ہے بالا بالا، میں بالائی رستے سے نکل گیا ہوں، اور یہ میری ہجرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ یعنی بالائی رستے سے مراد یہاں فضائی رستے کے ذریعے رخصت ہونا اور خاموشی سے رخصت ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس تصحیح کے ساتھ، ذکر کے ساتھ کہ یہ تصحیح احباب جماعت کر لیں، اس ساری رویا کو دوبارہ احمدی اخباروں میں شائع کروا دیا جائے۔ ممکن ہے شائع ہو بھی چکی ہوں، لیکن جہاں تک انگلستان کے رسالوں کا تعلق ہے ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا کہ یہاں شائع ہوئی ہو، حالانکہ بھجوائے ہوئے 1 مہینے کے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہرحال اب امید ہے کہ یہ اصل رویا اس مختصر نوٹ کے ساتھ جو میرے خطبے سے اخذ کر لیا جائے، تمام دنیا کے احمدی اخبارات اور رسائل میں شائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق آج کے زمانے سے اور آج کی بدلتی ہوئی تاریخ سے ہے۔ اس لیے سب احمدیوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، اور اس غور کے نتیجے میں اگر کوئی نیا نقطہ ہاتھ آئے تو اس سے بھی مجھے مطلع کریں، اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ
جماعت احمدیہ کو یہ توفیق عطا فرمائے اسی دور میں ان عظیم الشان فتوحات کی بنیادیں قائم ہو جائیں جن کے وعدے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے ہیں۔ اسی خطبے میں نے ایک روسی انسائکلوپیڈیا یا مقالے کا ذکر کیا تھا کہ اس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کی کچھ شاخیں روس میں ابھی تک موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے، اور میں نے بیان کیا تھا کہ یہ اطلاع مجھے ایک روسی رسالے کے مضمون کے ترجمہ پڑھ کر ہوئی۔ اب ہمارے جو خاور صاحب ہیں روسی زبان کے ماہر، ان سے میں نے کہا تھا کہ وہ اصل حوالہ نکالیں، چنانچہ انہوں نے آج وہ حوالہ پیش کیا ہے۔ اس کا جو کتاب ہے وہ ایک رسالہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ کتاب ہے جس میں انسائکلوپیڈیا کے رنگ میں گہرے تحقیقی مضامین اور اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اباؤٹ دا ٹیچنگز اینڈ لیجنڈز آف دا احمدیہ مسلم سیکٹ۔ یہ ایک بڑی کتاب کا حصہ ہے، یعنی اس میں ایک مضمون ہے جو اپنی ذات میں الگ شائع نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑی کتاب جو مشرقی ممالک میں مذاہب سے تعلق رکھتی ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے ریلیجن اینڈ مسلم سوسائٹی آف دا پیپلز آف دا ایسٹ۔ 1971 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ایٹ دی اینڈ آف 20s، یعنی جب 1920 کا دہاکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، احمدیہ گروپس ور آلسو فاؤنڈ ان دا سوویت سینٹرل ایشیا۔ احمدیہ گروپس ہیں، یعنی ایک جماعت نہیں بلکہ کئی جماعتیں سوویت سینٹرل ایشیا میں اس وقت پائی گئی تھیں۔ بٹ دے اکارڈنگ ٹو دا ڈیکلریشن آف دا ہیڈ آف دا ہول احمدیہ سیکٹ ڈڈ ناٹ دین ہیو کنیکشن ود دا انڈین سینٹر۔ لیکن انہوں نے وہ اپنے عالمی امام کی ہدایت کے تابع قادیان ہندوستانی مرکز سے منقطع رہیں اور انہوں نے اپنا رابطہ قائم نہ کیا۔ یہ بات میں نے خطبے میں بیان کر دی تھی، لیکن میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ روس نے ایسے تعلق کی اجازت نہیں دی، اور اس زمانے میں خاص طور پر سختی تھی کہ ہندوستان سے کوئی علاقہ نہ رکھا جائے کیونکہ وہ ہندوستانی انگریزی حکومت کے تابع تھا۔ اس لیے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ انہوں نے کہانی بنا لی ہے کہ مرکزی امام نے ہدایت کی تھی کہ تم یہ رابطے نہ رکھو۔ جو مضمون حضرت مسلم موعود کا شائع ہوا ہے اور ہندوستان میں بہار کے ایک احمدی دوست نے مجھے بھجوایا ہے، اس سے مزید اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ امام جماعت احمدیہ کو تو بشدت روسی جماعتوں سے تعلق قائم کرنے کی ایک بے پناہ تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی جو دل کو کریدتی رہتی تھی کہ کسی طرح ان جماعتوں سے میرا تعلق قائم ہو جائے، لیکن روسی حکومت کی سختیوں کی وجہ سے اس زمانے میں ایسا تعلق قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ مضمون 1923 میں 14 اگست 1923 کے الفضل میں شائع ہوا۔ اس لیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقالہ نگار نے جو لکھا ہے کہ 1920 کے دہاکے کے آخری عرصے میں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ 1923 سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل سے روس میں جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ مضمون کی صورت میں الفضل میں یہ چھپوایا۔ خدا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، هو الناصر۔ بولشویک علاقہ میں احمدیت کی تبلیغ۔ اس کے نیچے ایک فارسی کا شعر ہے، للہ الحمد
ہراں چیز کے خاطر می خواست آخر آمد پس پردہ تقدیر پدید. کہ کتنی اللہ کی حمد ہو، کیسا اللہ کا شکر ہو کہ ہر وہ چیز جس کا میرا دل خواہاں تھا آخر پردہ تقدیر کے پیچھے سے ضائع ہو گئی. 1919 عیسوی کا واقعہ ہے، جسے میں پہلے بھی بعض مجالس میں بیان کر چکا ہوں. ایک احمدی دوست، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے، اپنی فوج کے ساتھ ایران میں گئے. وہاں سے بولشویکی فتنہ کی روک تھام کے لیے حکام بالا کے حکم سے ان کی فوج روس کے علاقے میں گھس گئی اور کچھ عرصہ تک وہاں رہی. یہ واقعات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت کے مسالے یہی چاہتے تھے کہ روسی علاقے میں انگریزی فوجوں کی پیش دستی کو مخفی رکھا جائے. ان دوست کا نام فتح محمد تھا. یہ فوج میں نائب تھے. ان کی تبلیغ سے ایک اور شخص فوج میں احمدی ہو گیا اور اس کو ایک موقع پر روسی فوجوں کی نقل و حرکت کے معلوم کرنے کے لیے چند سپاہیوں سمیت ایک ایسی جگہ کی طرف بھیجا گیا جو کیمپ سے کچھ دور آگے کی طرف تھی. وہاں سے اس شخص نے فتح محمد صاحب کے پاس آ کر بیان کیا کہ ہم لوگ پھرتے پھراتے ایک جگہ پر گئے جہاں کچھ لوگ شہر سے باہر ایک گنبد کی شکل کی عمارت میں رہتے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس عمارت کے اندر ایسے آثار ہیں جیسے مساجد میں ہوتے ہیں، لیکن کرسیاں بچھی ہوئی ہیں. جو لوگ وہاں رہتے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جگہ تو مسجد معلوم ہوتی ہے، پھر اس میں کرسیاں کیوں بچھی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ مبلغ ہیں، اور چونکہ روسی اور یہودی لوگ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں. یہ وہ روس کا مشرقی علاقہ ہے جہاں 7ویں صدی ہجری میں، یعنی اسلام کے ظاہر ہونے کے 100 سال کے بعد ایک بہت بڑی قوم نے یہودیت اختیار کر لی تھی. اور تاریخ عالم کا یہ خاص واقعہ ہے، ورنہ عموماً تو یہودی نسل بعد نسل چلے آ رہے ہیں اور یہ کوئی تبلیغی جماعت نہیں، لیکن مشرقی یورپ سے آنے والے اکثر یہودی انہی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے وہاں یہودیت اختیار کی تھی. تو غالباً یہ وہی علاقہ ہوگا. یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جن دوستوں نے تلاش کرنی ہیں وہ جماعتیں، وہ ذہن نشین رکھیں کہ کون کون سی علامات ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے وہ جماعت احمدیہ جماعتوں تک پہنچ سکیں گے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں، نماز کے وقت اٹھا دیتے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں. اس پر اس دوست کا بیان ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ مذہبی آدمی ہیں میں ان کو تبلیغ کروں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جس طرح اور انبیاء فوت ہو گئے ہیں اس طرح وہ فوت ہو گئے ہیں. اس پر میں نے پوچھا کہ ان کی نسبت تو خبر ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. انہوں نے کہا ہاں، اسی امت میں سے ایک شخص آ جائے گا. اس پر میں نے کہا کہ یہ عقیدہ تو ہندوستان میں ایک جماعت جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مانتی ہے اس کا ہے. اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بھی انہی کے ماننے والے ہیں. فتح محمد صاحب نے جب یہ باتیں اس نو احمدی سے سنی تو دل میں شوق ہوا کہ وہ اس امر کی تحقیق کریں. اتفاقاً کچھ دنوں بعد ان کو بھی آگے جانے کا حکم ہوا اور وہ روسی عشق آباد میں گئے. وہاں انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی احمدی لوگ ہیں. لوگوں نے صاف انکار کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے عشق آباد کا علاقہ ہے خاص طور پر.
وہاں لوگوں نے انہوں نے صاف انکار کیا کہ یہاں اس مذہب کے آدمی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تم صابیوں کا پوچھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی اس زمانے کے منکرین صابی کہا کرتے تھے، یعنی ایک نیا مذہب ایجاد کرنے والے، ایک نئے مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ اچھا تم صابیوں کو پوچھتے ہو، وہ تو یہاں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کا پتہ دیا، وہ درزی کا کام کرتا ہے اور پاس ہی اس کی دکان ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ تعصب سے ہمیں صابی کہتے ہیں، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے ماننے والوں کو صابی کہتے تھے۔ انہوں نے وجہ مخالفت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس امر پر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی مماثلت پر ایک شخص اسی امت کا مسیح موعود قرار دیا گیا ہے اور وہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے، اس لیے یہ لوگ ہمیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ شروع میں ہمیں سخت تکلیفیں دی گئیں، روسی حکومت کو ہمارے خلاف رپورٹیں دی گئیں کہ یہ باغی ہیں اور ہمارے بہت سے آدمی قید کیے گئے، لیکن تحقیق پر روسی گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ ہم باغی نہیں ہیں بلکہ حکومت کے وفادار ہیں، تو ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اب ہم تبلیغ کرتے ہیں اور کثرت سے مسیحیوں اور یہودیوں میں سے ہمارے ذریعے سے اسلام لائے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے بالکل علم میں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دوست کو جزا دے جنہوں نے پرانے اخبار کھنگال کر اتنا قیمتی مضمون دوبارہ ہمارے سامنے رکھا اور اس طرح ساری جماعت کو اس بےحد ایمان افروز واقعہ کا علم ہوا کہ روس میں جو تبلیغ ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان بنایا گیا ہے، محض مسلمانوں کو احمدی نہیں بنایا گیا۔ اسلام نے لیکن مسلمانوں میں اسے کم نے مانا ہے، یہ الٹ بات ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں معلوم ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ تعصب تھا، تو ان میں سے کم نے مانا ہے، لیکن اب تو خدا کے فضل سے سارے مسلمان تیار بیٹھے ہیں، احمدیوں کو اب تیاری کرنی ہے۔ مسلمان زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ فتح محمد صاحب بھی اسی جماعت سے ہیں تو بہت خوش ہوا۔ سلسلہ کی ابتدا کا ذکر اس نے اس طرح سنایا کہ کوئی ایرانی ہندوستان گیا تھا، وہاں اسے حضرت مسیح موعود کی کتب ملی، وہ ان کو پڑھ کر ایمان لے آیا اور واپس آ کر یزد کے علاقے میں جو اس کا وطن تھا، یہ اب یزد کا علاقہ بھی خاص ہماری توجہ کا مرکز بننا چاہیے، اس نے تبلیغ کی۔ کئی لوگ جو تاجروں میں سے تھے ایمان لائے، وہ تجارت کے لیے اس علاقے میں آئے اور ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو حال معلوم ہوا اور ہم ایمان لے آئے اور اس طرح جماعت بڑھنے لگی۔ یہ جو مضمون ہے یہ یاد کراتا ہے اس خط کی بھی جو ایک ہندوستانی غیر احمدی شملے کے رہنے والے حکومت کے افسر نے ایک احمدی کے نام لکھا تھا، جس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ میں حکومت کے سفیر کے طور پر ایران وغیرہ کے علاقے میں مختلف علاقوں میں پھرتا رہا ہوں، اور وہاں میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایران کی وساطت سے بعض روسی بھی احمدی ہوئے ہیں، اور ایک روسی جو جہاز میں کپتان تھا اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے بڑے فخر کے ساتھ سعادت کے رنگ میں تسلیم کیا کہ ہاں میں احمدی ہوں۔ تو یہ سارے مختلف قسم کے جو واقعات ہیں یہ ایک ہی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نہ انسانی کوشش سے بلکہ خدا کی اس تقدیر کے نتیجے میں جو لکھی گئی ہے کہ روس میں ریت کے ذروں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان پیدا ہوں گے، یہ سامان خود بخود ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اچھا یہ حالات فتح محمد صاحب مرحوم نے لکھ کر مجھے بھیجے،
چونکہ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے اب اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ واقعات اسی ترتیب سے ہیں یا نہیں، لیکن خلاصہ ان واقعات کا یہی ہے۔ وہ ممکن ہے کہ بوجہ مدت گزر جانے کے واقعات آگے پیچھے بیان ہو گئے ہوں۔ جس وقت یہ خط مجھے ملا میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کہ بخارا کے امیر کی کمان آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اسی رنگ میں پوری ہو رہی ہے، اور میں نے چاہا کہ اس جماعت کی مزید تحقیق کے لیے فتح محمد صاحب کو لکھا جائے کہ اتنے میں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ سرکاری تار کے ذریعے ان کو اطلاع ملی ہے کہ فتح محمد صاحب میدان جنگ میں گولی لگنے سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے تمام امید پر پانی پھیر دیا اور سر دست اس ارادے کو ملتوی کرنا پڑا، مگر یہ خواہش میرے دل میں بڑے زور سے پیدا ہوتی رہی، اور 20-21 میں نے ارادہ کر لیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 13-14 کی بات ہوگی جو واقعہ پہلا ہے، کیونکہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے اس لیے شاید واقعات آگے پیچھے ہو گئے ہوں، یعنی ذہنی ترتیب کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں۔ تو اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سال خط آیا ہو اور آج یہ واقعات ترتیب کے لحاظ سے بدل جائیں، کیونکہ حضرت مسلم موعود کی یادداشت تو بہت پختہ تھی، غیر معمولی تھی۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ چند سال پہلے کا لکھا ہوا کوئی خط ہوگا، واقعات تو یاد رہ گئے لیکن ترتیب یاد نہیں رہی۔ تو 1921 سے چند سال پہلے کے متعلق ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل سے روس میں ایک نہیں بلکہ متعدد جماعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اور 21 میں نے ارادہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو اس علاقے کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ انگریزی اور روسی حکومتوں میں اس وقت صلح نہیں تھی اور ایک دوسرے پر سخت بدگمانی تھی، اور پاسپورٹ کا طریق ایشیائی علاقے کے لیے تو غالباً بند ہی تھا۔ یہ دقت درمیان میں سخت تھی اور اس کا کوئی علاج نظر نہ آتا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو اس کام کو کرنا چاہیے، اور ان احباب میں سے جو زندگی وقف کر چکے ہیں، ایک دوست میاں محمد امین صاحب افغان کو میں نے اس کام کے لیے چنا۔ انگلستان کی جماعت کے لیے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہی محمد امین افغان صاحب کے صاحبزادے بشیر احمد خان غالباً برمنگم میں رہتے ہیں۔ یہ اسی عظیم تاریخی انسان کے بیٹے ہیں جو اب جماعت احمدیہ انگلستان کا ایک فرد ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں، ایک دوست میاں محمد امین صاحب افغان کو میں نے اس کام کے لیے چنا اور ان کو بلا کر سب مشکلات بتا دیں اور کہہ دیا کہ آپ نے زندگی وقف کی ہے، اگر آپ اس عہد پر قائم ہیں تو اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ جان اور آرام ہر وقت خطرے میں ہوں گے اور ہم کسی قسم کا کوئی خرچ آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ کو اپنا قوت خود کمانا ہوگا، یعنی اپنی روزگار کا خود انتظام کرنا ہوگا، کھانے پینے کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ اس دوست نے بڑی خوشی سے ان باتوں کو قبول کیا اور اس ملک کے حالات دریافت کرنے کے لیے اور سلسلے کی تبلیغ کے لیے بلا زاد راہ فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ کوئٹے تک تو ریل میں سفر کیا، سردی کے دن تھے اور برفانی علاقوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، مگر سب تکالیف برداشت کر کے بلا کافی سامان کے 2 ماہ میں ایران پہنچے اور وہاں سے روس میں داخل ہونے کے لیے چل پڑے۔ آخری خط ان کا مارچ 1922 کا لکھا ہوا پہنچا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ خط لکھ سکتے تھے نہ پہنچ سکتا تھا، مگر الحمدللہ آج 9 اگست کو ان کا 18 جولائی کا لکھا ہوا خط ملا ہے، جس سے یہ خوشخبری معلوم ہوئی ہے کہ آخر اس ملک میں بھی احمدی جماعت تیار ہو گئی ہے اور باقاعدہ انجمن بن گئی ہے۔ اس دوست کو روسی علاقہ میں داخل ہو کر جو سنسنی خیز حالات پیش آئے وہ نہایت اختصار سے انہوں نے لکھے ہیں۔
لیکن اس اختصار میں بھی ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی تفصیل موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے تجربات سے دوسرے بھائی فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاص میں ترقی کریں گے۔ جو بھائی اس زمانے میں مخاطب تھے ان کے لیے تو ممکن نہیں ہو سکا کہ وہ ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر اخلاص میں اور نیک اعمال میں ترقی کریں۔ آج جو آپ میرے مخاطب ہیں ان میں سے جن کو بھی خدا تعالیٰ توفیق دے، اب حالات بہت زیادہ بہتر اور آسان ہو چکے ہیں، اور رابطوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو خالصتاً اس غرض سے وقف کریں کہ اپنے خرچ پر وہ ان علاقوں میں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے خود پہنچ کر جائزے لیں اور حضرت مسیح کے کھوئے ہوئے شیروں کو تلاش کریں، کیونکہ مسیح عیسوی کی تو بھیڑیں گمی تھیں، مسیح محمدی کے شیر گمتے ہیں اگر گمیں تو۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دوست جو استطاعت رکھتے ہیں اور ایک ولولہ اور جوش رکھتے ہیں وہ اب روس میں تبلیغ اسلام کے لیے مستعد ہو جائیں، اور وقف عارضی کے لیے ایسے نام ملنے چاہیے جو ان جگہوں میں جا کر بڑی محنت اور کوشش سے بھولی بسری جماعتوں کا کھوج لگائیں اور پھر ان سے رابطہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس مضمون کو وہاں سے آگے بڑھائیں۔ فرماتے ہیں کہ اور اسلام کے لیے ہر ایک قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ حقیقی کامیابی خدا کی راہ میں پناہ ہونے میں ہی ہے۔ کیونکہ برادرم محمد امین خان صاحب کے پاس پاسپورٹ نہ تھا، اس لیے وہ روسی علاقے میں داخل ہوتے ہی روس کے پہلے ریلوے اسٹیشن قہوہ پر انگریزی جاسوس قرار دیے جا کر گرفتار کیے گئے۔ کپڑے اور کتابیں اور جو کچھ پاس تھا وہ ضبط کر لیا گیا، اور 1 مہینے تک آپ کو وہاں قید رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو عشق آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا گیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ وہاں سے مسلم روسی پولیس کی حراست میں آپ کو براستہ سمرقند تاشقند بھیجا گیا، اور وہاں 2 ماہ تک قید رکھا گیا، اور بار بار آپ سے بیانات لیے گئے تا یہ ثابت ہو جائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں، اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو قسم قسم کی لالچوں اور دھمکیوں سے کام لیا گیا، اور فوٹو لیے گئے تاکہ محفوظ رہے اور آئندہ گرفتاری میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد گوشت کی سرحد افغانستان پر لے جایا گیا، اور وہاں سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا حکم دیا گیا، اور وہاں سے دیا گیا، مگر چونکہ یہ مجاہد گھر سے اس امر کا عزم کر کے نکلا تھا کہ میں نے اس علاقے میں حق کی تبلیغ کرنی ہے، اس نے واپس آنے کو اپنے لیے موت سمجھا اور روسی پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا، اور بھاگ کر بخارا جا پہنچا۔ 2 ماہ تک آپ وہاں آزاد رہے، لیکن 2 ماہ کے بعد پھر انگریزی جاسوس کی شبہ میں گرفتار کیے گئے، اور 3 ماہ تک نہایت سخت اور دل کو ہلا دینے والے مظالم آپ پر کیے گئے اور قید میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر روس سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اور بخارا سے مسلم روسی پولیس کی حراست میں سرحد ایران کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی ہمت میں اور اخلاص اور تقوی میں برکت دے، کیونکہ ابھی اس کی پیاس نہ بجھی تھی، اس لیے پھر کاکان کے ریلوے اسٹیشن سے روسی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا۔ یہ اس طرح بار بار پولیس کی حراست سے بھاگ نکلنا یہ عجیب بات لگتی ہے، خاص طور پر اس زمانے میں بالشوک انقلاب کے بعد روس میں تو ان معاملات سے بہت سختی کی جاتی تھی۔ اس لیے یہ جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں روسی مسلمان پولیس، اور حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ بعض اشارے موجود ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان پولیس کے ہاتھوں سے بھاگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کی گئی ہے،
اور یا وہ احمدی ہو گئے ہیں یا دل احمدیت کے لیے نرم ہو گئے ہیں، ورنہ اس طرح تکرار کے ساتھ روسی پولیس کی حراست سے بھاگ نکلنا کوئی آسان بات نہیں۔ اچھا، تو روسی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا اور پاپ پیادہ بخارا پہنچا۔ بخارا میں 1 ہفتے کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور بدستور سابق پھر کاکان کی طرف لایا گیا اور وہاں سے سمرقند پہنچایا گیا۔ وہاں سے آپ پھر چھوٹ کر بھاگے اور پھر بخارا پہنچے اور 13 مارچ 1923 کو پہلی دفعہ بخارا میں اس جماعت کے مخلصین کو جو پہلے الگ الگ تھے، یعنی پہلے خدا کے فضل سے جماعت قائم تھی لیکن تنظیم قائم نہیں تھی، تو انہوں نے بخارا میں جا کر وہ تنظیم کی اور حسب میری ہدایت کی ان کو پہلے آپس میں نہیں ملایا گیا تھا، ایک جگہ اکٹھا کر کے آپس میں ملایا گیا اور ایک احمدیہ انجمن بنائی گئی۔ یہ جو فقرہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے، اور حسب میری ہدایت کی ان کو پہلے آپس میں نہیں ملایا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت مسلم موعود کو کوئی اطلاع ان کی آئی ہوگی اور آپ نے ان کو احتیاطاً یہ حکم دیا ہوگا کہ آپس میں منظم ہو کر نہ رہو، اور وہ جو روسی محقق نے بات لکھی ہے وہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روسی محقق نے گہری تحقیق کی ہے اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو تنظیم قائم نہیں ہے، رابطہ قائم نہیں ہے، وہ مرکز کی ہدایت پر ہے، لیکن وہ غلط سمجھا رابطہ آپس میں نہ قائم کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ مرکز سے رابطہ توڑنے کی ہدایت تھی۔ تو وہ یہ پرانے کاغذات سے بہت سی باتیں زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، اس طرح تاریخ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ ایک جگہ اکٹھا کر کے آپس میں ملایا گیا اور ایک احمدیہ انجمن بنائی گئی اور باجماعت نماز ادا کی گئی اور چندوں کا افتتاح کیا گیا۔ وہاں کی جماعت کے 2 مخلص بھائی ہمارے عزیز بھائی کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے، لیکن پاسپورٹ نہ مل سکنے کے سبب سے سر دست رہ گئے۔ اس وقت محمد امین خان صاحب واپس ہندوستان کو آ رہے ہیں محمد امین خان صاحب واپس ہندوستان کو آ رہے ہیں اور ایران سے ان کا خط پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے واپس لائے اور آئندہ سلسلہ کے لیے بیش از پیش خدمات کرنے کا موقع دے۔ میں ان واقعات کو پیش کر کے اپنی جماعت کے مخلصوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تکالیف جن کو ہمارے اس بھائی نے برداشت کیا ہے، ان کے مقابلہ میں وہ تکالیف کیا ہیں جو ملکانہ میں پیش آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جنہوں نے ان ادنا تکالیف کے برداشت کرنے کی جرت کی ہے۔ پھر کہتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ملکانہ میں قربانی کرنے والوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تکالیف برداشت کرنے کی جرت کی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرما رہے ہیں کہ تکالیف یہ ہوا کرتی ہیں، ان کے مقابل پر ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو تم کہہ رہے ہو کہ بڑی جرت کی ہے۔ اے بھائیو، یہ وقت قربانی کا ہے، کوئی قوم بغیر قربانی کی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی نئی برادری کو جو بخارا میں قائم ہوئی ہے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے، بس آپ میں سے کوئی رشید روح ہے جو ان ریوڑ سے دور بھیڑوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور اس وقت تک ان کی چوبانی کرے کہ اس ملک میں اس ملک میں ان کے لیے آزادی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔ دنیا میں تو غالباً جہاں تک میرا علم ہے کوئی ایسا چوبان میسر نہ آ سکا جو اس وقت تک کہ خدا ان کے راستے کھول دے ان کی چوبانی کرتا۔ لیکن میرا کامل ایمان ہے، ایک ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں، اس تمام عرصے میں خدا تعالیٰ ان کی چوبانی کرتا رہا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا رہا ہے۔ یہ خدا کی تقدیریں جو نئے نئے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں اور بظاہر نہیں ہونے کے باوجود ان کے گزشتہ تقدیروں سے رابطے ہوتے ہیں۔ بس آج جو روس کے لیے راستے کھلے جا رہے ہیں، یہ اسی خدا کی تقدیر کے سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری جماعتیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس طرح غیر معمولی طور پر آسمان کے فرشتوں نے قائم کی ہیں،
وہ اس عرصے میں ضائع ہو چکی ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ احمدی مخلصین اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ اثر نو ان علاقوں سے رابطے کریں، اور اب تو قرآن کریم کے ترجمے کا تحفہ ان کے پاس ہوگا، اور اس سے بڑا اور اس سے عظیم تر تحفہ اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بغیر اس علم کے کہ روس میں کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہم سے پہلے ہی تراجم کروا رہی تھی، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ کس طرح ان کو وہاں پہنچاؤ گے، اور ہم رابطے کرتے تھے، تو روس کے علاقے میں ان کتب اور رسائل کو پہنچانے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ رستے کھول دیے ہیں، اور بھی بہت سی عظیم الشان تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو خالصتاً اللہ کے فضل کے نتیجے میں ہیں، اور کسی انسان کی چالاکی یا منصوبے یا ہوشیاری یا محنت کے نتیجے میں نہیں ہیں۔ رشین زبان میں اب تک جو ترجمے چھپ چکے ہیں وہ ہیں رشین ترجمہ قرآن مجید، منتخب آیات قرآن مجید، منتخب اقتباسات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، 4 مختلف موضوعات پر فولڈر جو حضرت مسلم موعود کے بعض مضامین سے اس لیے اخذ کیے گئے تھے کہ آج کل کے زمانے میں روس کے مزاج کے مطابق وہ اقتباسات میرے نزدیک مفید تھے، اور ان کے روسی ترجمہ کروا کے چھوٹے چھوٹے فولڈرز کی صورت میں وہ 4 فولڈرز تیار کروائے گئے تھے جو بغیر تقسیم کے پڑے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تقسیم کا وقت آ گیا ہے۔ منتخب احادیث طباعت کے مرحلے پر ہیں، کیونکہ ان کے ترجمے میں کچھ کمزوری رہ گئی تھی جس کی بار بار کی چھان پھٹک کے نتیجے میں کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن اب یہ طبع ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حسب ذیل تراجم مکمل ہو چکے ہیں، اور میں نے ہدایت کر دی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو طبع کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی آئندہ مان بعد شائع ہونے والے لٹریچر کے متعلق بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نماز اور اس کے مسائل یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے، اور روس کے مسلمان بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا لٹریچر دو، کیونکہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ رہا۔ اسلام جو کچھ سیکھا ہوا تھا آباء و اجداد سے وہ سب بھلایا جا چکا ہے۔ نماز اگر پڑھنی آتی ہے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن نئی نسلوں کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ نماز کا ترجمہ، پھر اس کے مسائل، سادہ سادہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکیں، ان سے متعلق یہ کتاب تیار کروائی گئی ہے جو سلسلے کی طرف سے مختلف کتب نماز کے موضوع پر تھیں، ان میں سے کچھ حصے اخذ کر کے کچھ باتیں زائد کر کے ایک بہت ہی جامع معنی آسان زبان کی کتاب ہے جو انشاءاللہ روس میں بہت مقبولیت پائے گی۔ ریوائول آف ریلیجن، یہ ایک غالباً آسٹریلیا میں میری تقریر تھی یا فجی میں، اس کا انگریزی ترجمہ ہے جس سے آگے روسی ترجمہ کروا لیا گیا ہے۔ یسرن القرآن، قرآن کا پڑھنا سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کو تو بالکل قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سوائے چند علماء کے جو باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر عربی سیکھتے رہے ہیں۔ کروڑ مسلمان عوام الناس ایسے ہیں جو قرآن کریم کی ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، بس ان کے لیے روسی زبان میں یسرن القرآن پیش کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے مکرم میر محمود احمد صاحب ناصر سے اجازت حاصل کی، کیونکہ ان کے جو حقوق ہیں اس رسالے کے، پیر صاحب مرحوم نے حضرت میر صاحب کی اولاد کے نام کر دیے تھے، اور اب پہلے میر داؤد احمد صاحب اس کے انچارج تھے، اب میر محمود احمد صاحب ناصر اور میر مسعود احمد صاحب ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے اجازت لی اور انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دی کہ آپ اس سے استفادہ کریں، جتنی زبانوں میں بھی ضرورت ہو، جس طرح چاہیں استفادہ کریں۔ تو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اجازت لے کر کیا جا رہا ہے کام،
اور جماعت میں اس اخلاقی نقطہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو رسالہ، جو کتاب جماعت کی طرف سے شائع ہوتی ہے اس کو بغیر اجازت کے از خود شائع نہیں کروانا چاہیے۔ یہ مسلمہ اخلاق کے، دنیا کے مسلمہ اخلاق کے خلاف بات ہے۔ اس لیے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کون اس کے حقوق رکھتا ہے، اور جس کے حقوق کے متعلق معین معلوم نہ ہو اس کے متعلق جماعت سے اجازت لینی چاہیے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام، اور سب سے اہم اس دوسرے حصے میں دیباچہ تفسیر القرآن مکمل مسیح ہندوستان میں کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ کلیم خاور صاحب جن کو روسی زبان کے لیے تیار کیا گیا تھا ایک حد تک روسی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں اور روسی سے صحت کے ساتھ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روسی زبان کا ایسا محاورہ نہیں ہے کہ علمی مقالہ جات یا کتب کا ترجمہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی جو اس کو انگریزی پر بھی عبور ہو اور روسی پر بھی عبور ہو اور کسی حد تک مشرقی زبانوں سے بھی آشنا ہو، یعنی فارسی، عربی وغیرہ، ایسا کوئی مترجم میسر آئے۔ پچھلے دنوں یعنی چند مہینے کی بات ہے، غالباً 2 مہینے کی یا اس کے لگ بھگ، کہ ایک روسی شاعر اور مصنف جو تاتار کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، تاتارستان سے، اور 5 زبانوں کے ماہر ہیں، وہ اپنے سفر پر یہاں تشریف لائے۔ ان کا ہم سے تعارف ہوا اور چند مجالس میں ہی وہ جماعت احمدیہ کے ایسے مداح ہو گئے کہ اپنے سارے دوسرے کام چھوڑ کر اپنے آپ کو تراجم کے لیے پیش کر دیا۔ ابھی چند دن ہوئے ان کا آسٹریلیا سے خط آیا ہے، وہاں دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ میں تو جماعت احمدیہ کا عاشق ہو چکا ہوں اور سارے دوسرے کام بند کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جاتا ہوں جماعت احمدیہ کی تبلیغ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ ہے کہ جلد واپس آ کر اپنا بقیہ وقت تمام تر جماعت کی خدمت پر خرچ کروں، اور جو لٹریچر بھی یعنی اس وقت اولیت رکھتا ہو پہلے اس کے ترجمے کروں۔ اس ضمن میں پہلے یہ کافی عرصہ کئی دن اسلام آباد ٹھہر کر دن رات محنت کر کے دیباچہ تفسیر القرآن کے ترجمے کو دہرا چکے ہیں، اور جو حصہ اس میں سے ناقص تھا اس کی انہوں نے تصحیح کی ہے، اور جب ہم نے ماہرین کو ان کی تصحیح دکھائی تو وہ اشش کر اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہایت اعلیٰ ترجمہ ہے، اس میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں۔ تو یہ وہ ماہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی عطا کر دیے۔ اب بتائیں انسانی کام ہے یہ بڑا، بالکل ناممکن تھا میرے لیے یا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ از خود اسلام کی ترقی کی اس طلب کو یا اس طلب کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ پیاس بجھانے والے بھی خدا مہیا فرما رہا ہے، سارے انتظام از خود جاری ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک ہاکی کی ٹیم بھی آئی تھی یہاں، روسیوں کی، ان کا بھی خدا تعالیٰ نے احمدی ہاکی ٹیم انگلستان سے رابطہ قائم کروا دیا، دوستانے ہوئے، اب ہماری ٹیم وہاں جائے گی۔ تو یہ سارے سلسلے تقدیر الہی کے سلسلے ہیں جو انفولڈ ہو رہی ہے، جس طرح گلاب کی پتیاں کھلتی ہیں اس طرح یہ پھول کھل رہے ہیں، اور زیادہ حسین اور دلکش اور زیادہ خوشبوؤں کے ساتھ یہ کھلتے ہوئے پھول انشاءاللہ تعالی روسی دنیا کو اسلام کی طرف مائل کریں گے۔ مسیح ہندوستان میں کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے باقی تراجم بھی ہوں گے۔ اب میں مختصراً صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کی جماعتیں جہاں جہاں یہ امکان موجود ہے کہ روسی قوم کے باشندے وہاں عارضی یا مستقل رہائش رکھتے ہوں، اور مشرقی یورپ کے دوست وہاں آباد ہوں یا ان کی ایمبیسیز موجود ہوں، وہ جیسا کہ میں پہلے بارہا تاکید کر چکا ہوں، اس بات کا انتظام کریں کہ کچھ نہ کچھ احمدی ان سے تعلق جوڑیں۔ مشکل یہ ہے کہ
اکثر جماعتوں نے اپنے تمام احمدی دوستوں کو یہ بھی مطلع نہیں کیا کہ ہمارے پاس دوسروں کو پیش کرنے کے لیے کیا کیا لٹریچر موجود ہے، اور بارہا مجھے اس بات پر وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مختلف ملکوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں روسی سے ہمارا رابطہ ہوا، فلاں رومانین سے ہوا، فلاں پولش سے ہوا، بتائیں اس زبان میں کوئی لٹریچر موجود ہے کہ نہیں؟ اب کتنی دفعہ بتائیں، کس طرح بتائیں؟ ساری دنیا کی جماعتوں کو باقاعدہ سرکولر جاری کر کے تمام لٹریچر کے متعلق تفصیل پہنچائی گئی ہے، اور جب نیا لٹریچر شائع ہوتا ہے پہنچائی جاتی ہے۔ اگر اس پر امیر یا مبلغین بیٹھ رہے ہیں اور احباب جماعت کو مطلع نہ کریں تو وہ پھر میرا وقت خرچ کرتے ہیں۔ میرا وقت تو آپ کا ہے، لیکن جن باتوں پر خرچ کرنا ضروری نہ ہو ان پر خرچ کروانا وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس لیے سب جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک منصوبے کیا ہیں، کس رنگ میں تبلیغ کرنی چاہیے، اگر کوئی ضرورت مدد کی ضرورت پڑے تو کس طرح حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے پہلے رابطے اپنے ملک میں ہونے چاہیے، اور مجھے جیسا کہ دستور ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، براہ راست صرف رپورٹ ملا کرے یہ بات ہوئی تھی اور اس پر ہم نے رابطہ کیا اور اس طرح ہماری پیاس بجھ گئی، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو اور پیاس باقی رہے تو پھر لازم ہے کہ مجھے براہ راست اطلاع کریں تاکہ میں فوری طور پر جماعت کو متوجہ کروں۔ یہ میرا اس بات پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ دو تحریکات تھیں جن کو میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ روس کے لیے واقفین زندگی کی ضرورت ہے جو امین خان صاحب مرحوم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اگرچہ اب وہ سختیاں نہیں رہیں، وہ تکلیفیں نہیں رہیں، لیکن جس حد تک بھی ان کی قربانی کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، اپنے خرچ پر جا کر محنت اور محبت اور جستجو کے ساتھ جماعتوں کا فوج لگانا اور ان سے رابطہ کرنا اور نظام جماعت کو اثر نو زندہ کرنا، یہ کام ان کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تبلیغ کے نئے راستے تلاش کریں اور لٹریچر کی تقسیم کے سلسلے میں رابطے قائم کریں، اور اپنی رپورٹوں میں ہمیں مطلع کریں کہ کس طرح فلاں فلاں علاقے میں، فلاں فلاں قوم میں کن کن لوگوں میں لٹریچر کی تفصیل ضروری ہے، اور نشاندہی کریں کہ کس قسم کا لٹریچر چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو روسی دنیا میں پھیلے پڑے ہیں اور جو مشرقی یورپ کے باشندے باہر کی دنیا میں ملتے ہیں ان سب سے رابطے بڑھائیں، اور جماعتیں اس بات کی نگران ہوں کہ سب احمدیوں کی بر وقت صحیح رہنمائی ہو رہی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور ان کو علم ہے کہ کس کس زبان میں ہمارے پاس کیا کیا لٹریچر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وقت کے ان تیزی سے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو ان توقعات سے بڑھ کر پورا کریں جو توقعات ہماری جماعت سے کی جاتی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.